حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مختصر تاریخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ فرعون کو معلوم ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو اس کی بربادی کا سبب بنے گا، اسی لیے وہ بنی اسرائیل کے سب لڑکوں کو قتل کرا دیتا تھا۔ لہٰذا آپ کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ جو فرعون کی ملکہ کی نظر سے گزرا تو اس نے آپ کو بطور فرزند پالا۔ بڑا ہونے پر انہوں نے ایک قطبی کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی حمایت کی جس میں قطبی مارا گیا۔ اس پر آپ مصر سے بھاگ کر مدین گئے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے ہاں رکھا اور اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرا دی۔ 12 برس کے بعد وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ واپس آ رہے تھے تو وادی طوا میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور ان کو پیغمبری عطا کی۔ ان کو فرعون کی ہدایت کے واسطے متعین کر دیا گیا اور عصا اور ید بیضاء کے معجزات عطا ہوئے۔ فرعون اپنے جادوگروں کو ان کے مقابلے میں لایا لیکن وہ سب خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے سے عاجز پا کر ایمان لے آئے۔ بعد ازاں آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ راستے میں دریائے نیل پڑتا تھا۔ حکم ربی کے تحت آپ نے اس پر عصا مارا تو وہ 2 حصوں میں بٹ گیا اور دریا میں ایک راستہ بن گیا۔ فرعون بھی ان کے تعاقب میں چلا آ رہا تھا۔ جب وہ دریا پر پہنچا اور ایک راستہ بنا پایا تو بلا جھجک آپ کے پیچھے ہی اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا میں اتر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے ساتھیوں سمیت دریا پار اتر گئے مگر فرعون اپنے ساتھیوں سمیت دریا میں غرق کر دیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کوہ طور پر اتر گئے اور آپ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، لیکن آپ کی غیر موجودگی میں سامری نامی جادوگر نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ واپسی پر آپ نے بچڑے کو آگ میں ڈال کر گلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو بجائے شہروں میں بسانے کے ایک بیابان میں لے گئے جہاں 40 سال کا عرصہ ان کے غلانانہ عادتوں کی اصلاح میں گزرا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 29 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ کے ذکر کے ساتھ اکثر مقامات پر آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں فرعون کے ڈوبنے کا ذکر کیا گیا ہے وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرعون نے ڈوبتے وقت نہایت عاجزی سے اپنی عبودیت کا اقرار کر کے معافی مانگی مگر اب معافی کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کو خداوندی جواب ملا تھا، وہ صرف اتنا تھا کہ ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلیں تیری لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ آج سے 40 سال پہلے اسی فرعون کی لاش کو دریائے نیل سے نکالا گیا جس کے بعض آثار اور علامات دیکھ کر طبقات الارض کے بڑے بڑے ماہرین اور سائنسدانوں نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا تھا کہ یہ وہی فرعون ہے جو جناب موسیٰ کے زمانے میں ان کا تعاقب کرتے ہوئے غرق ہوا تھا۔ چنانچہ آج بھی اس کی مومیائی ہوئی لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں دیکھی جا سکتی ہے۔